السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج خاکسار مسائل عید اور شوال کے روزوں کے متعلق بعض گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے گزرنے پر یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی حقیقی خوشی اور سچی عید تو یہ ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے۔ اس لیے 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد عید کے روز مسلمان خدا تعالیٰ کے شکرانہ کے طور پر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز عید بھی ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کس طرح منایا کرتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص صفائی کا اہتمام فرماتے، غسل فرماتے، مسواک اور خوشبو کا استعمال کرتے اور صاف ستھرا لباس زیب تن فرماتے۔ اگر میسر ہوتا تو نئے کپڑے پہنتے۔ مسلمانوں کے اس قومی و مذہبی تہوار میں شمولیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص تحریک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز صبح کچھ طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عید پر جاتے تھے۔ البتہ عید الاضحیٰ کے دن آپ قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے جاتے اور سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ نماز شروع فرماتے۔ عید کی 2 رکعت نماز کسی بھی کھلے میدان یا عیدگاہ میں زوال شمس سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو کہ حسب ضرورت جامع مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز باجماعت ہی پڑھی جا سکتی ہے، اکیلے پڑھنا جائز نہیں۔ عید میں نہ تکبیر ہوتی ہے اور نہ اذان۔ نماز عید کا وقت سورج کے نیزہ بھر آسمان پر جانے کا ہے۔ موسم کے حالات کے لحاظ سے عید کا وقت لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھ کر مقرر کرنا چاہیے۔ عام طور پر عید الفطر نسبتاً تاخیر سے اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھی جائے تو یہی سنت ہے۔ نماز عید کی دونوں رکعات میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد پہنچتے تو اذان و اقامت کے بغیر ہی نماز شروع فرما دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم جب عیدگاہ پہنچتے تو عید سے قبل کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے، اور خطبے سے پہلے نماز شروع کرتے۔ پہلی رکعت میں 7 مسلسل تکبیریں کہتے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا۔ تکبیرات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص ذکر مروی نہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ جب تکبیریں ختم فرماتے تو قرات شروع کرتے، یعنی سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ کاف والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھتے، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھتے۔ جب قرات سے فارغ ہو جاتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے، پھر ایک رکعت مکمل کرتے اور سجدہ سے اٹھتے، پھر 5 بار مسلسل تکبیریں مکمل کر لیتے تو قرات شروع کر دیتے۔ اس طرح ہر رکعت کے آغاز میں تکبیریں کہتے اور بعد میں قرات فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرماتے۔ عیدگاہ میں کوئی ممبر نہ تھا جس پر چڑھ کر واعظ فرماتے تھے، نہ مدینہ کا ممبر یہاں لایا جا سکتا تھا، بلکہ آپ زمین پر ہی کھڑے ہو کر تقریر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لے جاتے، تاکہ مسلمانوں کے تہوار کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو سکے اور باہم ملاقات اور خوشی کے زیادہ مواقع میسر آئیں، اور دونوں راستوں پر آباد لوگ آپ کی برکت حاصل کر سکیں۔ نماز عید کی بابت جو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کس کے لیے ضروری ہے، اور کیا یہ نماز ہر ایک پر فرض ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کو نماز عید ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ احادیث نبوی میں حضرت ام عطیہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم حیض والیوں اور پردے والیوں کو بھی گھروں سے نکالیں کہ وہ بھی عیدگاہ میں آ جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن عورتوں کو حیض کے ایام ہوں وہ عید کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، البتہ وہ دعا میں شامل ہوں۔ تو ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس چادر ہی میسر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو چادر پہنا دے، لیکن
وہ عیدگاہ ضرور جائے۔ لہذا عید کی نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم عیدین کے دن سب لوگ، عورتیں، بچے عید پر جائیں، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عید اور اس کی دعا میں شامل ہونے کا حکم ہوتا۔ البتہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اتنا تاکیدی ارشاد اس بارے میں فرمایا کہ اگر کسی لڑکی کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو وہ کسی سہیلی سے مانگ لے اور عید پر ضرور جائے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس تاکید کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تاکید عید کی نماز کو فرض کا درجہ دیتی ہے؟ جب ہم اس پہلو سے اس بات پر غور کرتے ہیں تو واضح رہے کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ نماز عید علیحدہ ادا نہیں کی جا سکتی بلکہ جماعت کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنا فرض ہوتا اور عید کی نماز نہ پڑھنا انسان کو گناہگار بناتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جو مسلمان عید کی نماز پڑھنے سے محروم رہ جائے وہ بعد میں عید کی نماز پڑھے، جیسے دیگر نمازیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز وغیرہ فرض ہیں۔ تو جیسے ان نمازوں میں سے کسی کی اگر باجماعت نماز رہ جائے تو وہ نماز ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کو وہ نماز بعد میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ مگر ایسی کوئی بھی ہدایت موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایسی سنت جس کی ادائیگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید تو فرمائی، لیکن یہ نماز فرض کی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے حوالے سے فرمایا کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات کے ذریعے مزین کرو۔ تکبیرات یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کے ذریعے اپنی عیدوں کو خوبصورت بناؤ، خدا کا نام لو۔ اب اس میں دونوں عیدوں کا تذکرہ موجود ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ عید الفطر کے دن صبح سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک تکبیرات پڑھی جاتی تھیں اور پڑھنی چاہیے، لیکن بعض لوگ عید کی نماز کے بعد بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی عید الفطر کی نماز کے بعد بھی اکثر افراد تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز عید الفطر کی تکبیرات کے متعلق فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر بھی تکبیرات کہنی چاہیے، کیونکہ یہ امر احادیث سے ثابت ہے اور صحیح ہے کہ عید والے دن صبح سے لے کر نماز عید تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ لہٰذا عید الفطر کے متعلق حضور انور ایدہ اللہ تعالی بھی اسی طریق پر عمل فرماتے ہیں،
اور عید الاضحیٰ کے متعلق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ملتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات کہی جاتی تھیں۔ پھر عید کی نماز کی نیت کے حوالے سے انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے نیت کس طرح کی جائے۔ حالانکہ عید کی نماز کے لیے کوئی الگ سے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، نیت تو بس دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ پھر عید میں ہاتھ باندھنے کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز عید میں قیام کے وقت ہاتھ کب باندھے جائیں۔ تو جیسا کہ ہمارے علم ہے کہ عید کی نماز کے موقع پر پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق 2 طریق کا احادیث میں ذکر موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے کرام بھی اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی باقی تکبیرات بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ان تکبیرات کے دوران ہاتھ کھلے چھوڑے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریق یہ ہے کہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے جائیں جس میں ثنا پڑھی جائے، جس کے بعد باقی تکبیرات کہی جائیں جن میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے بلکہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریق ٹھیک ہے، دونوں طرح نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں تاخیر سے شامل ہونے کی وجہ سے کوئی رکعت رہ گئی ہو تو کیسے ادا کی جائے؟ یعنی اگر کوئی شخص عید کی نماز ہو رہی ہے اور وہ اس وقت نماز میں شامل ہوا جب پہلی رکعت گزر چکی ہو تو پہلی رکعت وہ کس طرح ادا کرے؟ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث تو نہیں ملتی جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو کوئی ہدایت فرمائی ہو۔ البتہ ایک عمومی ہدایت جو آپ کے ارشادات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کی اقتداء کا ہر حال میں پابند ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام یؤتم بہ، کہ امام کا تقرر ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مقتدی اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سکینت، وقار اور اطمینان کے ساتھ آیا کرو، تیز تیز چل کر نہ آیا کرو، اور فرمایا ما ادرکتم فصلوا، تمہیں جماعت کا جو حصہ مل جائے جماعت کے ساتھ نماز کا وہ حصہ ادا کر لو، وما فاتکم فاتموا، اور نماز کا جو حصہ تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکا ہو اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پورا کر لو۔ تو اس عمومی ہدایت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں اس وقت شامل ہوا جبکہ پہلی رکعت گزر چکی تھی اور دوسری رکعت پڑھی جا رہی تھی اور دوسری رکعت کے ختم ہونے سے پہلے
نماز میں شامل ہو گئے ہیں، دوسری رکعت کے رکوع پر ختم ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلی رکعت میں مل جائیں یا دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے شامل ہو گئے ہوں تو گویا انہوں نے عید کی نماز ادا کر لی۔ لیکن جس قدر حصہ ان کا امام کے ساتھ رہ گیا ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت اسی طریق پر کھڑے ہو کر ادا کرے جس طرح اس نے امام کے ساتھ اس کی ابتدا میں پہلی رکعت ادا کرنی تھی۔ لیکن اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوا تو پھر تو وہ جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا، اور اگر بالفرض کسی بھی وجہ سے نماز عید کے لیے اگر انسان دیر سے پہنچتا ہے اور اس کی عید کی نماز گزر جاتی ہے تو وہ اس کو بعد میں اکیلا ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید اور جمعے کا دن ایک ہی دن اکٹھے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور فرمایا، عید کی نماز جمعے کا بدل ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے نہ آنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اگر جمعہ ہو تو رخصت دی ہے کہ چاہے تو انسان نماز جمعہ ادا کرے اور چاہے تو نماز ظہر، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم تو جمعہ کی نماز ہی ادا کریں گے۔ شوال کے 6 روزے یعنی نفلی روزوں کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں۔ نفل وہ زائد عبادت ہے جو بندہ خوشی سے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کی نفلی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، لہذا نفلی روزوں کا بھی بہت ثواب ہے جو مختلف اوقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی تحریک کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ جیسا کہ ابھی حدیث میں رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر بتایا گیا۔ در حقیقت اصل حکمت رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شوال کے نفلی روزوں میں نیکی کا تسلسل ہے اور اس امر کی تربیت ہے کہ رمضان کا مجاہدہ اور اس کی عبادات صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ سارے سال پر پھیل جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ شوال کے مہینے میں عید کا دن گزرنے کے بعد 6 روزے رکھتے تھے۔ اس طریق کا احیاء ہماری جماعت کا فرض ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ اسی کے مطابق ہم بھی عمل کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ آپ علیہ السلام سنت پر عمل کرنے کی غرض سے باقاعدہ اس کا التزام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ تمام قادیان میں عید کے بعد 6 دن تک
رمضان ہی کی طرح اہتمام تھا۔ آخر میں چونکہ حضرت صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بیمار بھی رہتے تھے، اس لیے 2-3 سال بعد آپ نے روزے نہیں رکھے۔ جن لوگوں کو علم نہ ہو وہ سن لیں، اور جو غفلت میں ہو ہوشیار ہو جائیں، سوائے ان کے جو بیمار اور کمزور ہونے کی وجہ سے معذور ہیں۔ 6 روزے رکھیں، اگر مسلسل نہ رکھ سکیں تو وقفہ ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں، اور جیسا کہ رمضان کے بعد احادیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ نفل کے طور پر ہیں، تو کیا اس کو رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ پہلے مکمل کرنے چاہیے اور شوال کے روزے وہ نہ رکھے، یا شوال کے روزے جب شروع ہوتے ہیں تو پہلے وہ شوال کے نفلی روزے رکھے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے بعد میں پورے کر لے؟ تو اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ شوال کے نفلی روزے ایسی عبادت ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عمل فرمایا، اور حضور 2 شوال سے لے کر 7 شوال تک یہ روزے رکھتے تھے، اور بعض احادیث میں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ان 6 روزوں کو رکھنے کو صیام الدہر بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح گویا اس کے پورے سال کے روزے شمار ہوتے تھے۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی طرح پورا کروں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ اگرچہ اس کے رمضان کے کچھ روزے رہتے ہوں تو وہ ان مسنون روزوں کو پہلے رکھ لے، کیونکہ قرآن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوہ سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے رہ جانے والے روزوں کو پورا کرنے کے لیے پورا سال موجود ہے۔ قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لو۔ تو وہ دوسرے دنوں کو مخصوص نہیں کیا کہ شوال کے مہینے میں ان روزوں کو مکمل کرو یا فلاں مہینے میں کرو۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، صحابہ میں سے بھی ازواج مطہرات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پانے والی تھیں، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کیونکہ خواتین کے خاص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں شعبان میں رمضان کے رہ گئے ہوئے روزے مکمل کرتی تھی، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، یعنی رمضان کے بعد پورا سال گزارنے کے بعد آخری مہینے میں روزے رکھتی تھیں۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی شعبان کے مہینے میں رمضان کے رہے روزے مکمل کرتی تھیں۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ شوال کے روزے وہ شوال کے دنوں میں رکھ لیا کرتے تھے، اور رمضان کے چھٹے ہوئے روزے بعد میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور سوال کہ شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں کیا وہ رمضان کے روزوں کا بدل ہیں؟ کیا وہ رمضان کے روزوں کو مکمل کر دیتے ہیں یا ان کو الگ سے رکھنا پڑتا ہے؟ تو اگر تو انسان اس نیت سے ان دنوں میں روزے رکھے کہ میں رمضان کے روزے مکمل کر رہا ہوں، تو پھر تو اس کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیت دونوں کی کر لی جائے کہ رمضان کے بھی
روزے پورے ہو جائیں اور شوال کے بھی۔ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے لیے تو پورا سال ہوتا ہے، لیکن شوال کے جو روزے ہیں ان کو انہی ایام میں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں تو کیا وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی روایت موجود ہے کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے شعبان میں جا کر پورا کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بعض اور روایات آتی ہیں کہ آپ بڑی باقاعدگی کے ساتھ صیام الدہر رکھا کرتی تھی۔ صیام الدہر جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ان روزوں کو کہتے ہیں جو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے مسلسل رکھے جاتے ہیں، اور بعض اور نفلی روزوں کو بھی صیام الدہر کہا جاتا ہے، جیسا کہ یوم عاشوراء کا روزہ وغیرہ ہے۔ گویا دونوں باتوں کو دیکھا جائے کہ ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ فرض روزے جو رہ جاتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، اور دوسری طرف آپ صیام الدہر رکھنے کی بھی عادی تھی، یعنی نفلی روزے رکھا کرتی تھی۔ پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا ان میں وقفہ ڈال کر بھی رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر پہلا روزہ 2 شوال کو رکھا جائے تو باقی روزے شوال کے باقی پورے مہینے میں پورے کر لیے جائیں۔ تو اگر تو سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر تو مسلسل رکھنے چاہیے، لیکن کیونکہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ مسلسل رکھے جائیں۔ اگر انسان پورے مہینے میں بھی ان کو پورا کر سکتا ہے تو اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا، اور آپ کی سنت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے مسلسل رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عید کی حقیقت کو سمجھ کر عید منانے والے ہوں، اور جو نیکیاں ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں شروع کی ہیں یا جن کی طرف ہماری توجہ ہوئی ہے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔